السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی لاسٹ ہیڈنگ اسلام کے فائدے کو کمپلیٹ کریں گے۔ معاشیات میں دولت کمانے اور خرچ کرنے کے ایسے طریقے معلوم کرے گا جس سے تمام انسانوں کا بھلا ہو، نہ یہ کہ ایک کا فائدہ اور بہتوں کا نقصان ہو۔ سیاسیات میں اس کی تمام توجہ اس طرف صرف ہوگی کہ دنیا میں امن، عدل اور انصاف اور نیکی و شرافت کی حکومت ہو۔ کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے۔ حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھا جائے اور بندگان خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے۔ میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کرنے کا جو اختیار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اس کا اخلاق کا اندازہ کرو۔ وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا۔ وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے روکے گا۔ وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے۔ وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا زیادہ پسند کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا۔ وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا۔ وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ وہ اپنی کسی خواہش اور کسی ضرورت کو ظلم اور ناحق کے راستہ سے کبھی نہ پورا کرے گا۔ وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا، حق اور صداقت کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے گا اور اس کے لیے اپنی ذات کے ہر فائدے اور اپنے دل کی ہر خواہش کو بلکہ اپنی ذات کو بھی قربان کر دے گا۔ وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کے ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معزز اور شریف نہ ہوگا، کیونکہ اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں اور اس کا ہاتھ خدا کے سوا کسی کے آگے پھیلنے والا نہیں۔ ذلت ایسے شخص کے پاس کیوں کر پھٹک سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقتور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں اور اس کو خدا کے سوا کسی سے بخشش اور انعام کا لالچ بھی نہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ایسے شخص کو حق اور راستی سے ہٹا سکتی ہو، اور کون سی دولت ہے جو اس کا ایمان خرید سکتی ہو؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی غنی اور دولت مند بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ عیش پرست نہیں، خواہشات نفس کا بندہ نہیں، حریص اور لالچی نہیں، اپنی جائز محنت سے جو کچھ کماتا ہے اسی پر قناعت کرتا ہے اور ناجائز دولت کے ڈھیر بھی اگر اس کے سامنے لگا دیے جائیں تو ان کو حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ اطمینان کی دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محبوب اور ہر دل عزیز بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ ہر شخص کا حق ادا کرے گا اور کسی کا حق نہ مارے گا، ہر شخص سے نیکی کرے گا اور اس کے بدلے میں اپنے لیے کچھ نہ چاہے گا۔ لوگوں کے دل آپ سے آپ اس کی طرف کھنچیں گے اور ہر شخص اس کی عزت اور محبت کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا اعتبار بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے گا، صداقت سے منہ نہ موڑے گا، وعدہ کا سچا اور معاملہ کا کھرا ہوگا اور ہر کام میں یہ سمجھ کر ایمانداری برتے گا کہ کوئی اور دیکھنے والا ہو نہ ہو مگر خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کی ساکھ کا کیا پوچھنا، کون ہے جو اس پر بھروسہ نہ کرے گا؟ ایک مسلم کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لو۔
تو تم کو یقین آ جائے گا کہ مسلم کبھی دنیا میں ذلیل اور محکوم اور مغلوب بن کر نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ غالب اور حاکم ہی رہے گا، کیونکہ اسلام جو صفات اس میں پیدا کرتا ہے اس پر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی۔ اس طرح دنیا میں عزت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا تو اس پر خدا اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرے گا، کیونکہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس کا پورا حق اس نے ادا کر دیا، اور جس امتحان میں خدا نے اس کو ڈالا تھا اس میں وہ پورے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوا۔ یہ ابدی کامیابی جو دنیا سے لے کر آخرت تک مسلسل چلی جاتی ہے اور کہیں اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہ اسلام ہے، انسان کا فطری مذہب۔ یہ کسی قوم اور ملک کے ساتھ خالص نہیں، ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک میں خدا شناسی اور حق پسند لوگ گزرے ہیں، ان سب کا یہی مذہب تھا، وہ مسلم تھے، خواہ ان کی زبان میں اس مذہب کا نام اسلام ہو یا کچھ اور۔